اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے۔ ہم آج تیسرا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں رمضان آن لائن کلاسز میں۔ یہ ہماری تیسری گفتگو ہے۔ ہم ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ یہ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ روایتوں میں اگرچہ بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں مگر یہ انسان کی حقیقی زندگی میں بھی قابل مشاہدہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، بلکہ روایتوں کے ساتھ ساتھ ایسے ہزاروں انسان مل جائیں گے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی ان برکتوں کو بہت نزدیک سے مشاہدہ کیا ہوگا اور وہ زندگی بھر ان برکتوں کو ماہ رمضان کی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے بہت نرمی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تو پھر اس نے اتنی سخت عبادت کو اپنے بندوں کے لیے کیوں رکھا؟ روزے جیسی سخت عبادت، اتنی سخت عبادت کہ انسان پورے دن بھوکا پیاسا مشقت اور محنت کے ساتھ میں اس عبادت کو انجام دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ آخر اس سختی کو کیوں رکھا گیا اسلام میں؟ تو جب ہم اسی کو روزے کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی روزہ واجب ہے۔ روزہ واجب ہے، قرآن کی آیت اس کے اوپر دلیل ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، اس کے اوپر بھی قرآن کی آیت دلیل ہے، ویسے ہی روزے کے اوپر بھی قرآن کی آیت دلیل ہے۔ مگر روزہ کیونکہ ایک سخت عبادت تھی، پروردگار عالم نے اسے واجب کرنے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا وہ الفاظ بہت پیارے اور نرم الفاظ تھے۔ جہاں نماز کی بات آئی، پروردگار نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ جہاں زکوٰۃ کی بات آئی، خدا نے کہا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ جہاں حج کی بات آئی، اللہ نے کہا واتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو انجام دو۔ یہاں حکم ہے، ہر عبادت میں حکم ہے، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے حکم ڈائریکٹ نہیں دیا بلکہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت اور کتنی عطوفت ہے اس جملے میں کہ اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں۔ اور اس میں مشقت اور محنت اگر محسوس ہو رہی ہے تمہیں اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی سختی کا کام ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ایسی سختی دوسری امتوں پر بھی تم سے پہلے آ چکی ہے۔ یہ روزے دوسری امتوں پر بھی واجب تھے، ایسا نہیں کہ فقط تمہارے لیے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ یہ ان الفاظ کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سختی اصل میں سختی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے آسانی اور تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے مشقت نہیں چاہتا۔ یقیناً اس سختی میں بھی انسان کے لیے فائدے ہیں، اس سختی میں بھی انسان کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کے برنامے ہیں۔ لہٰذا روزے کو بعض موقعوں پر ہم بہت سخت سمجھ لیتے ہیں۔ ادھر رمضان دھیرے دھیرے نزدیک آتا ہے، ادھر ہماری ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے، رمضان کے روزے واجب ہو جائیں گے، ہم کیسے روزہ رکھیں گے، روزہ رکھ کے کام پہ کیسے جائیں گے، روزہ رکھ کے اسکول کیسے جائیں گے، پڑھائی کیسے کریں گے، طرح طرح کی ٹینشنیں رمضان کے نام پر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ اس تمام ٹینشنیں شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہے جو ہمیں عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ اصل میں پروردگار کہتا ہے کہ یہ سختی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے آسانی ہے روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا شروع ہوتی ہے بات اس جملے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اور اگر ہم اس جملے کو پڑھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہر سختی، ہر مصیبت اور ہر مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ایک بندے مومن کو عطا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو مومن بن چکے ہو، یعنی میرا خطاب، خدا کہتا ہے میرا خطاب عام انسانوں سے نہیں ہے، میرا خطاب تم لوگوں سے ہے کہ جو عام انسانوں سے افضل ہو، تم ایمان والے ہو، تم مومنین ہو۔
پہلے تو تمام انسانوں سے افضل بتا رہا ہے بندے کو کہ تم میرا خطاب ہو مومنو۔ میرا خطاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ایمان سے سرشار ہیں، جن کا دل اور جن کا سینہ ایمان سے لبریز ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اور امام فرماتے ہیں کہ یہ ہر سختی کو دور کر سکتا ہے جملہ لذت و ما فی النداء ازال و تعد العبادت فی الانا۔ اس جملے میں جو لذت ہے وہ ہر عبادت کی مشقت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کی آیت آئے وہاں انسان کو لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے۔ جہاں بھی آئے یا ایھا الذین آمنو یعنی خطاب میں خود ہوں، اگر میں مومن ہوں تو میں خطاب ہوں اس کا، یعنی اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو میرا مرتبہ خدا کی نگاہ میں کتنا بلند ہوگا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو روزہ اگر مشقت ہمیں لگتا ہے تو ہم اللہ کے ان جملوں کو دیکھیں، کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت جملے ہیں، تاکہ اس مشقت کا احساس بندے کو نہ ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس کا فائدہ تم لوگوں کے لیے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے میں دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں اور اخروی فائدے بھی موجود ہیں۔ لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں روزے کی تو ہرگز ہمارے دماغ میں یہ نہ آئے بات کہ روزہ ایک بہت مشقت اور ایک مصیبت سے بھرا کام ہے، ایک بڑی مصیبت اور مشقت سے بھری عبادت کا نام ہے، نہیں، بلکہ روزہ اتنی عظیم عبادت کا نام ہے کہ پروردگار عالم جب خود روزے کا حکم دیتا ہے تو مومنین کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے گرمیوں کے روزے مومن کے لیے جہاد کے برابر ہیں۔ انسان اس گرمی میں روزہ رکھتا ہے، ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں جہاد انجام دے رہا ہو۔ لہٰذا ہرگز انسان کو چاہیے کہ ہرگز اس عبادت سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش نہ کرے، کتنی بھی سختیاں ہوں، کتنے بھی سخت کام کرتے ہوں، کتنے بھی مصروفیتیں ہوں، لیکن روزہ اپنی جگہ پر واجب ہے اور اسے رضائے پروردگار کے لیے انجام دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام سختیاں جب خدا دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری سختی کو اور ہم اپنے دل میں خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں تو تمام سختیاں ہمارے لیے آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ مگر امام حسین کے لیے علی اکبر کے جنازے کو اٹھانا آسان تھا؟ بہت سخت تھا، مگر کیوں یہ کام انجام دے پائے امام حسین؟ کیونکہ یہ خدا دیکھ رہا تھا اور امام حسین اس کام کو خدا کے لیے انجام دے رہے تھے۔ کیا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا کربلا کے میدان میں اور اپنے بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھنا کم سخت تھا؟ بہت سختی تھی۔ کوئی ہمارے میں سے ایسا نہیں ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں امید تو رہتی ہے کہ مغرب کے وقت ہمیں پیاس بجھانے کے لیے پانی ملے گا، لیکن کربلا میں کسے امید تھی کہ ہمیں پانی میسر ہوگا؟ وہ سختیاں بھی کربلا والوں نے برداشت کی ہیں۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اگر خدا کے لیے کربلا والے 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں تو ہم فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک خدا کی رضا کے لیے اس بھوک کو پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو روزے کو سخت سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ خاطرہ خود ایک جوان نے ہم سے بیان کیا، خود اس کی زبانی ہم تک یہ واقعہ پہنچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آنے لگتا تھا میرا کام بہت سخت تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کا کام سخت ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ کچھ لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آفس ورک کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے سوشل ورک کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس میں سختیاں ہیں، مشقتیں ہیں۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میرا کام سختیوں سے بھرا تھا۔ دھیرے دھیرے رمضان آنے لگا اور گرمی بڑھنے لگی اور مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ یہ رمضان آ رہا ہے، اب میں روزہ کیسے رکھ پاؤں گا؟ مگر دل میں اشتیاق تھا کہ روزہ تو ضرور رکھنا ہے۔ کیونکہ روزہ خدا نے واجب میرے لیے قرار دیا ہے، میں اگر مومن ہوں مجھ پر روزہ واجب ہے۔ لہٰذا وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے نیت خلوص کے ساتھ میں کی ہوئی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا چاہے کتنی بھی گرمی ہو جائے۔ لہٰذا پہلا روزہ، جب پہلے روزے کا دن آیا، پہلا اس نے روزہ رکھا تو بڑا گرم دن تھا اور بڑی مشقتوں سے اس کا یہ دن کٹا ہے۔ جب دوپہر کے بعد جب دن آیا ہے، تقریباً 3 یا 4 بجے دن پہنچا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا اور راستے میں جب میں سفر پہ جا رہا تھا، جب میں بائک پر تھا تو مجھے گرمی کی ہوائیں ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آگ کے تھپیڑے میرے چہرے کی طرف دھکیل رہا ہو، جیسے کوئی آگ میرے چہرے کی طرف آ رہی ہو، اتنی سخت گرمی تھی۔
اور اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں، یہ سختی تو کچھ بھی نہیں، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اس سے زیادہ سختیاں محسوس کی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، فوراً میں نے اپنے دل کو مطمئن کرا اور خدا سے کہا کہ پروردگار اس سے زیادہ بھی گرمی کیوں نہ ہو جائے، میں پھر بھی اپنا روزہ پورا کروں گا اور پھر بھی میں پورے روزے رکھوں گا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ اتنا کہنا تھا، میرے دل سے یہ بات میرے دل میں آئی اور فوراً مجھے احساس ہوا کہ جیسے اتنی تشنگی کے عالم میں بھی میرا گلا جو ہے تر ہو چکا ہے، جیسے کسی نے مجھے پانی سے سیراب کیا ہو۔ ظاہر تو روزے سے تھا، امکان نہیں تھا، لیکن وہ پروردگار عالم ہے کہ جو اپنے روزے دار بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ فوراً وہ جوان کہتا ہے جیسے میرے دل سے یہ بات گزری کہ امام حسین نے اتنے سختیاں برداشت کی، کتنی بھی گرمی ہو جائے میں روزے پورے رکھوں گا، فوراً میرے گلے میں ایک تری کا احساس ہوا، اور جیسے تری کا احساس ہوا میں نے واقعاً اس اعجاز کو اور خدا کے اس عطا کو محسوس کیا کہ میرے پروردگار عالم نے میری مشقت کو کم کیا ہے، اور میں نے فوراً پروردگار کا شکر کیا، اور اس دن کے بعد سے آج تک کسی دن روزے سے جو ہے کوتاہی نہیں کی، چاہے گرمیوں میں ہی کیوں نہ آئے، میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ واقعاً سختیوں کو آسانیوں میں کون تبدیل کرتا ہے؟ خدا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری روزے کی سختیاں اتنی نہیں ہو سکتی کہ جتنی امام حسین کو کربلا میں سختیاں برداشت کرنی پڑی، مگر اگر ہم ان سختیوں کو برداشت کریں خدا کی رضا کے لیے تو خدا خود ہمیں ان سختیوں سے لڑنے کی اور ان سختیوں میں اپنے عمل میں اس بات کی طاقت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس بھی ہمیں حوصلہ دیتی ہے، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس بھی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ یہ روزے جو ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ مشقت کا عمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ رمضان میں مکمل روزے رکھنے کی اور خلوص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔